اور ریزولوشن ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. آبرو صاحب پلیز. اس ریزولوشن آبرو صاحب پلیز اتفاق کرتے ہیں اور اس میں یہ جو بائی کاٹ کا ہے اس سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ بائی کاٹ کا خصوصاً جو وہ کمپنیاں پروڈکٹس جو اسرائیل کو اس جینوسائیڈ میں سپورٹ کر رہے ہیں. میں 2 منٹ میں مسٹر چیئرمین بلٹ پوائنٹ میں چند باتیں کرتا ہوں. جی آخری اسپیچ ہے اس ریزولوشن کے اوپر, میں نے ریزولوشن پٹ کر دینا ہے. سب سے پہلے آپ مسٹر چیئرمین آپ ہاؤس کو آرڈر کر لیں کائنڈلی. جی اگر آپ ٹائم دیں گے 2 منٹ تو میں 2 منٹ آپ کو ٹائم دے دوں گا. ہاؤس کو آرڈر. اوکے تھینک یو. جی جی 2 منٹ ٹائم دیتا ہوں سب کو پلیز. آپ کائنڈلی پلیز مشتاق صاحب پلیز جاری رکھیں. مسٹر چیئرمین آپ ہاؤس کو آرڈر کر لیں. جی وہ کر دیا. جی آپ اپنا اسپیچ جاری رکھیں پلیز مشتاق صاحب. جو فلسطین میں گزشتہ 150 دنوں سے جاری ہے یہ ایک ٹیلیوائز جینوسائیڈ ہے, ہولوکاسٹ ہے, اور اسرائیل وہ دہشت گرد ہیں, دشمن انسانیت ہے. امریکی رجیم اس کو سپورٹ کر رہا ہے, 3 دفعہ قرارداد ویٹو کی ہے. یورپی یونین اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کور اس کو دیا ہے. یہ سب اس جینوسائیڈ میں شریک ہیں. مسٹر چیئرمین یہ جو خوراک کے لیے بچے جمع ہوئے تھے آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو, ماؤں نے ٹکڑے اٹھائے ہیں, ٹکڑے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک بچوں کے گوشت کے ہڈیوں کے ٹکڑے. کس طرح ہم جواب دیں گے؟ مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا. مسٹر چیئرمین خاندان صبح زندہ ہوتا ہے ماں باپ بچوں سمیت, شام کو سب تابوت اور کفن میں ہوتے ہیں اور سب ہم دیکھ رہے ہیں. انسانیت قتل ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو امریکی فوجی نے خودسوزی کی ہے یہ تمانچہ ہے مسلم امہ کے منہ پر, مسلم امہ کے حکمرانوں پر, مسلم امہ کے جرنیلوں پر. 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے, ٹینک, توپ, میزائل, ایٹم بم ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ رسول اللہ کی امت کو نہیں بچا سکتے تو یہ 80 لاکھ فوج اور ان کا اسلحہ نمائش کے لیے ہے. مسٹر چیئرمین مصر کے ساتھ نیل کی دریا ہے لیکن فلسطینی پیاسے ہیں. عربوں کے ساتھ تیل کے کنویں ہیں لیکن فلسطین کے ہسپتالوں میں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے مریض تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں. مسٹر چیئرمین شرم کرنی چاہیے عربوں کو, لعنت ہے ان کے اوپر. مسٹر چیئرمین میں 3 مطالبات کر کے وقت ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں زخمیوں کو اٹھانا چاہتا ہوں, میری پارٹی زخمیوں کو اٹھانا چاہتی ہیں. اس وقت بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل کائرو میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود غزہ بارڈر تک گیا ہوں, میں خود گیا ہوں. جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے صورتحال اس سے بدتر ہے جو میں نے غزہ کے بارڈر پہ دیکھی ہے. ہمیں ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دو, ہمیں اسٹیٹ کور دو, ہم ان بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں مسٹر چیئرمین, میں اس موجودہ حکومت جو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں, جوڑی پھیلاتا ہوں. خود کچھ نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب ہمیں فیسیلیٹیشن دو, ہم اپنے خرچ پہ لوگوں کو اٹھائیں گے, اپنے خرچ پر علاج کریں گے. نمبر 1. دوسرا یہ امریکی سفارت خانے اور یورپی یونین کے سفارت خانے کے سامنے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں تمام سینیٹرز کی تمام پارٹیوں کا مظاہرہ کل رکھ لیں. اپنے آپ سے شروع کریں نا. آپ لوگ صاحب کہتے ہیں جہاد کرو, جہاد تو یہ ہے نا, آؤ چلتے ہیں. امریکی سفارت خانے کے سامنے تمام سینیٹر بیٹھتے ہیں, یورپی یونین کے کمیشن کے سامنے تمام لوگ سینیٹر بیٹھتے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے, تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں. آپ یہاں امریکی سفارت خانے کے قریب نہیں جا سکتے اور کہتے ہیں غزہ بارڈر پہ جا کے جہاد کرو. پہلے تو امریکی سفارت خانہ یہ جو قتل عام ہے یہ امریکہ اور یورپی یونین کی سربراہی میں, تو ایک قراردادی مذمت امریکہ کے خلاف لے آئیں, ابھی لے آئیں. میں امریکہ کی مذمت کرتا ہوں, میں یورپی یونین کی مذمت کرتا ہوں. میں فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی سرپرستی پر امریکہ اور یورپی یونین پر لعنت پھینکتا ہوں, ان کے ریجیمز کے اوپر.
ان کے عوام بیدار ہیں, ان کے ریجیمز جو ان کی ریاستیں ہیں. مسٹر چیئرمین, دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سیاسی جماعتیں جائیں, ہم پورے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں یورپی یونین اور امریکی سفارت خانے کے سامنے بیٹھ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ کس سیاسی جماعت نے جلسے کیے ہیں, مجھے بتایا جائے نا. کس, آپ کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے, آپ کا کارکن جیل میں ہوتا ہے, آپ جلسے کرتے ہیں, کیا فلسطین کے بچے آپ کے بچے نہیں ہیں؟ مجھے بتایا جائے کس پارٹی کے لیڈر نے فلسطین کے لیے کال دی ہے اور لوگوں کو نکالا ہے؟ کیا یہ مذہبی جماعتوں کا مسئلہ ہے؟ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. باتیں ہم کرتے ہیں اور امریکہ کے ڈر سے فلسطینیوں کے لیے جلسہ اور جلوس اور مظاہرے اور ہڑتال کی کال نہیں دے سکتے, اور جہاد کی بات کر رہے ہیں. تو تمام سیاسی جماعتیں رمضان سے پہلے اپنے اپنے پارٹی کے بینر تلے فلسطین کے لیے عوام کو نکالیں, اسرائیل کے خلاف نکالیں. اور میں پاکستان کے علماء سے کہتا ہوں, سیاسی جماعتیں اور تمام علماء امریکی سفارت خانے کی طرف نکلیں, یورپی یونین کے سفارت خانے کی طرف نکلیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام علماء اور تمام عوام دھرنا دیں امریکی سفارت خانے, یورپی یونین کے سفارت خانے پر, تاکہ رمضان آ رہا ہے, ہم اپنے بچوں کی قتل عام کو روک سکیں, ان کا خون بہانا روک سکیں. آخری تجویز میری ہے کہ پاکستان, ترکی اور ملیشیا, ان تینوں کی نیوی بڑی نیوی ہے, یہ ایک فلوٹیلا ترتیب دیں, تینوں نیوی, اور اسے سامان سے بھر دے, ادویات سے, خوراک سے, ضروریاتی زندگی سے, اور تینوں نیوی مشترکہ طور پر غزہ کی بلاکیڈ کو توڑے. تینوں جائیں اور غزہ کی بلاکیڈ کو روکے. اور کم از کم مسٹر چیئرمین آپ رولنگ دے کہ پی ایس ایل میں جو KFC کا ہو رہا ہے, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں غیرت کے لیے چیلنج ہے, تقریریں ہم کر رہے ہیں, ایک KFC کو PSL کے اشتہار سے نہیں ہٹا سکتے, PSL کے اسپانسرشپ سے نہیں ہٹا سکتے, تو اس کو ختم کریں. ان تمام لوگوں کے اوپر, کمپنیوں کے اوپر سرکاری طور پر پابندی لگا دیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کی اس جینوسائیڈ میں, اور فلوٹیلا ترتیب دے, قرارداد مذمت لائیں. امریکی سفارت خانے, یورپی یونین کے سامنے تمام سینیٹر بھی بیٹھیں, علماء بھی بیٹھیں, سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی بیٹھیں, اور عوام بھی آئیں, اور اس وقت تک نہ جائیں جب تک اور امریکہ اور یورپی یونین کو مجبور نہ کریں کہ وہ فلسطینیوں کے قتل عام کو روکیں, اس میں سمجھدار نہ بنے. Thank you. I will now put the... اس پہ ایک بہت پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے تھی, اور روز ہونی چاہیے تھی بات, اور پاکستان کو جس انداز میں یہ مقدمہ اٹھانا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی اس انداز میں نہیں اٹھایا. نہ ہمارے فورن آفس نے اس انداز میں اٹھایا, نہ ہماری حکومتوں نے اس انداز میں اٹھایا. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا را اس تقریروں سے, ریزولوشن سے آگے نکلیں مسلمان دنیا, اور پریکٹیکل اپروچ اپنائے. ہمیں کوئی پریکٹیکل اپروچ نظر نہیں آتی. انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, انسانوں کے لیے جو درد رکھنا چاہیے, جو آواز اٹھانی چاہیے, اس کی ہمیں عکاسی ہوتے ہوئے ہرگز دکھائی نہیں دیتی. اور اس میں جہاں ہم تمام مسلمان ممالک کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو پاکستان کو بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسروں پہ انگلیاں اٹھائے ہم, لیکن اپنا کچھ بھی نہ کریں, افسوس کا مقام ہے. ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے غزہ ہیلتھ منسٹری کی, کہ وہاں پر انفیکشس ڈیزیز کی وجہ سے 1 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار بنے. 1 ملین, 10 لاکھ لوگ, یہ انفیکشس ڈیزیز. وہ امداد لینے جاتے ہیں, انہیں گولیاں دی جاتی ہیں, انہیں امداد نہیں ملتی. وہ لوگ, وہ بچے, ابھی آپ 5 منٹ پہلے کی میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ابھی 16 بچے ابھی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, فوت ہو گئے. وہاں پر بچے, خواتین, جس طرح سے, جس بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے, اور اس میں شدت آ رہی ہے, لیکن آواز اٹھانے والوں کی کوئی شدت نہیں آ رہی ہے, کوئی فیل ہی نہیں ہو رہا. انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے. اقوام عالم میں پاکستان ایک آواز رکھتا ہے. پاکستان اقوام عالم میں آواز رکھتا ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو کس طرح کھڑے ہو کے اقوام متحدہ کے فورم پہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی, فلسطین کے لیے بھی, کشمیر کے لیے بھی, اور تمام مسلمانوں کے لیے.
ترجمانی کی تھی انہوں نے مسلم امہ کی. میں ہارورڈ میں تھا, وہاں مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا اور اس نے کہا ہی واز فرام ایجپٹ, وہ پاکستان سے نہیں تھا, ایجپٹ سے تھا. اس کو پتا چلا کہ میں عمران خان کی پارٹی میں, اس نے کہا کہ پلیز کنوے مائی میسج ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان دیٹ وی آر پراؤڈ آف ہم. ہمیں ان پہ فخر ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں صرف پاکستان کی نہیں پوری مسلم امہ کی ترجمانی کی ہے. انہوں نے کہا یہ میرا میسج دیجئے گا کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہے. یہ ہے پاکستان کا مقام. جب آواز اٹھانے کو آئیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تمام مسلمان ممالک جو ہیں آپ کی تائید بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں. آج جب ہم نے دیکھا کہ اس اسٹوڈنٹ نے بات کی کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے جس انداز میں پاکستان نے مقدمہ لڑا اقوام متحدہ میں کہ 15 مارچ کو عالمی دن ڈکلیئر کر دیا گیا اسلام فوبیا کے خلاف. آج جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی, آج جو فلسطین پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے, کون آواز اٹھائے گا اس کی؟ پاکستان کا فرض بنتا ہے, اسلام کے نام پہ بننے والا واحد ملک ہے یہ, اور آواز نہیں اٹھا رہے ہم. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے یونائٹڈ ہو کے. ہمیں دنیا کو باور کرانا چاہیے ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, جب عام شہری نکلتے ہیں فلسطین کے حقوق کے لیے, پوری دنیا میں لوگ نکلے ہیں, نان مسلمز بھی نکلے ہیں. ان پہ کوئی لاٹھی چارج ہوا کوئی لاٹھی چارج؟ نان مسلمز نکلے دنیا میں. آپ دیکھ یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں لوگ نکلے, انہوں نے اپنے پروٹیسٹ رجسٹر کیے, ابھی بھی کر رہے ہیں. مسلمان بھی ہیں ان میں, نان مسلمز بھی ہیں, فلسطین کے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں, اپنی آواز ریکارڈ کراتے ہیں. پاکستانی بھی بیرون ملک پاکستانی بھی نکلتے ہیں. ہر اتوار کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں نکلتے ہیں تو ان پہ لاٹھی چارج ہو جاتا ہے. او بھائی, فلسطین کے حقوق کے لیے نکلتے ہوئے ہم سب کو تو یونائٹڈ ہونا چاہیے. ہماری حکومت کو تو پروموٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ پورا میں نے احتجاج کے لیے نکلے. تو یہاں سے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, آج کی اس ریزولوشن کے تھرو. یہ ریزولوشن ٹائپ کر کے آ جاتی ہے, موقع مل جاتا ہے, میں بھی تقریر کر لوں گا, آپ بھی بات کر لیں گے, وہ بھی بات کر لیں گے, سب کر لیں گے. ضرورت سمر کی ہے کہ خدا را ان تقریروں سے ہم نکلیں اور پریکٹیکل اپروچ اپنائیں. کوئی واضح حکمت عملی ہو سامنے. ہوا میں کھیلی جا رہے ہیں, لوگ مری جا رہے ہیں. وہ باب ڈیلن نے جو کہا تھا کہ how many deaths will it take till you realize that too many people have died. And how many years must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take then you realize that too many people have died? How many will it take? How many? کتنے سینکڑوں کے عذاب سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس لیے چیئرمین صاحب ایک ہی بات کروں گا کہ خدا را اس ایشو پر, کشمیر کے ایشو پر, لیٹس ناٹ ڈو پالیٹکس, لیٹس بی اے ہیومن بینگ. ایک انسان بن جائیں, انسانیت کے طور پہ پریکٹیکل اپروچ اپنائیں. بہت بہت شکریہ. کوٹ میں ہوا ہے اس میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 34 شہید میرے ہوئے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 200 لوگ میں زخمی ہو گئے. میری FIR ہی نہیں کاٹی جا رہی. میری اپیل ہے, میں حکومتی وقت سے کہتا ہوں, میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کی انکوائری کرو اور دیکھو کس کا فائدہ کس کو ہوا, یہ کس نے پلان کیا. عجیب ادارے ہیں. میں اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے اپنی اداروں پہ لگاتا ہوں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 9 مئی کیا ہونے والا ہے. جو IGS کا ذمہ دار تھا ہم نے اس کو ایوارڈ دیا, جس کو سزا ہونی چاہیے تھی, جس کو برطرف کرنا چاہیے تھا, کیونکہ IG کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے, کیونکہ اداروں کی سرپرستی میں یہ ہوا. 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے. عمران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ آپ جو ہے
عمران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے. عمران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس چیف جسٹس صاحب کو جس کو اخلاقی طور سے اس کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کے خطاب ریفرنس بھیجا تھا. اس کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے اس وقت ہم سے جو ہے ہمارا نشان چھین گیا اور لوگ یہ غلط فہمی میں تھے. ہمارے ورکر وہ عمران خان سے محبت کرتے، وہ بیٹھ سے نہیں محبت کرتے. تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی تھی. آج اس دفعہ پہلی دفعہ لوگوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا، اس کے نشانات ڈھونڈے گئے. ہمیں جو ہے کمپین کی اجازت نہیں تھی، ہمارے جو ہے جھنڈے پہ پابندی تھی، ہمارے پولنگ ایجنٹ پہ پابندی تھی. اور آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت. یہ جمہوریت تو ماننے کو تیار ہی نہیں، یہ اسمبلی میں ماننے کو تیار ہی نہیں. جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوری طریقے سے آؤ تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. اگر اس طرح آپ لوگوں نے اسمبلی میں آنا ہے تو میں پاگل ہوں کہ لوگوں کی اتنی جو ہے 8,000 لاکھ اور 6,000 لاکھ لوگوں کی پیچھے میں دوڑوں. میں کسی جرنیل کیا کے پیچھے کیوں نہیں ہوتا کہ اسمبلی میں آ جاؤں؟ آیا کسی جرنیل نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ اگر اسمبلی میں اس طرح آنا ہے تو کورٹ کمانڈر آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ کورٹ کمانڈر سے لسٹ لے لے، وہ آپ کو لسٹ دے گا، وہ اسمبلی میں بٹھا دے گا. یہ ملک ہمارا ہے، اس کو عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتا ہے، کس کو اسمبلی میں لینا چاہے. نہ یہ جرنیل فیصلہ کرے گا، نہ کوئی قاضی کرے گا، نہ کوئی اور کرے گا. شکریہ جی، بڑی مہربانی.